رحمت کے خزینے لایا ہے مہمان خدا رمضان میں وہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین محترم، آج ہمارے جو مہمان ہیں 6 رمضان المبارک جمعہ کا دن ہم نے انتخاب کیا. جمعۃ المبارک اور جمعے کے دن ہی کا انتخاب کیا جا سکتا تھا ان بچوں کے لیے. ان کو ہم کہتے ہیں قرآنی کمپیوٹر بچے، یہ جو اس وقت تشریف فرمائے. اسلامک انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ تجوید اور حفظ القرآن کے اداروں میں سے دنیا کا پہلا واحد اور ایک ایسا ماشاء اللہ ٹرینڈ سیٹر ادارہ ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم سے اس شعبے سے وابستہ تمام اشخاص و اداروں کو مسلسل 9 برس سے انگشت بدنداں رکھا ہوا ہے. یہ ٹیوشن لیس، یہ بیگ لیس اور یہ بک لیس طریقے کو اپناتے ہوئے اور روایاتی تعلیم کو مد نظر بھی رکھتے ہوئے تجوید اور حفظ القرآن کے جو محیر العقول نتائج ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے اور وہ اس ادارے کا خاصہ ہے. دنیا میں پہلی مرتبہ انفرادی سطح پر انفرادیت سے بھرپور اور روایتی تعلیم کے ساتھ حفظ القرآن کا ایک نیا چھوتا اور منفرد انداز قرآنی کمپیوٹر متعارف کرانا بھی یہ ایسا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی کتاب پڑھائے بغیر 2 سالہ تجوید القرآن کورس کو صرف 2 ماہ میں ایسے بے مثال انداز سے مکمل کرواتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ خود اس پر کتاب لکھ سکیں. سبحان اللہ والی بات ہے یہ، اگر سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی. ابھی سمجھایا ہے سبحان اللہ کے بارے میں کتنا. صرف اور صرف 4 ماہ کی قلیل ترین مدت میں عمومی طور پر ہونے والا 5 سالہ کام یعنی 2 سالہ تجوید القرآن اور 3 سالہ حفظ القرآن مکمل کرانا اور ادارے سے فارغ التحصیل ہونے والے ہر حافظ قرآن کا آخری سبق کے ساتھ پورا قرآن زبانی ایک نفل کی شکل میں فارورڈ اور ہر قرآنی کمپیوٹر کا آیات مبارکہ کے لحاظ سے ریورس اور فارورڈ سنانا، یہ سارے منفرد اعزازات بلا شبہ جو بے مثال بھی ہیں لیکن بلا شبہ اس بے مثال ادارے کا ترہ امتیاز ہیں جو کہ اسے اپنی فیلڈ میں دنیا کے تمام اداروں سے الحمدللہ ممتاز کر دیتے ہیں. اس ادارے کا بنیادی مقصد صرف اور صرف ایسا بے مثال کام کرنا ہے جو قیامت تک تعلیم القرآن سے وابستہ ہر فرد کو اور ہر شخص کو اور ہر ادارے کو ایک ایسا پیغام دے جو اس کے لیے مشعل راہ بن جائے. اس بے مثال ادارے کے بانی، فائنینسر، پرنسپل، کوئی فائنینسر نہیں ہے، کوئی اس کا الگ سے بانی نہیں ہے. پرنسپل بھی یہ ہیں، فائنینسر بھی ہیں، بانی بھی ہیں، حتیٰ کہ ٹیچرز بھی صرف 2 شخصیات ہیں. یہ بڑی قابل قدر بات ہے، اس لیے میرے دل کے بہت قریب ہے. یہ میرے بھائی جو ہیں حافظ محمد عثمان صاحب، یہ میرے دل کے بہت قریب ہیں اور بڑے بہترین انسان ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. ہم تو ان کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور اپنی اس حیات پہ اس لحاظ سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دیکھنا بھی نصیب ہو گیا. حافظ محمد عثمان صاحب ہیں اور ہماری بھابھی صاحبہ ہیں، ان کی اہلیہ، اور ان کے ساتھ ونڈر کڈز ہیں. ونڈر کڈز ہیں محمد رواحہ، محمد مغیرہ اور انشراح بنت عثمان اور محمد بن عثمان. انشراح اور محمد ماشاءاللہ ان کے صاحبزادے اور صاحبزادی ہیں. یہ بچی جب سے آتی تھی، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اور بڑے فخر کے ساتھ بتانا چاہوں گا، بچی جب آتی تھی تو چھوٹی تھی، بہت چھوٹے سے آ رہے ہیں دونوں بچے. اس وقت چھوٹی تھی تو ہم اس کا چہرہ بھی دیکھتے تھے، یہ پردہ نہیں کرتی تھی. آج سے اور اس برس سے ماشاءاللہ اس بچی نے شرعی پردہ کرنا بھی شروع کر دیا. اور یہ ظاہر تربیت ہے جناب حافظ محمد عثمان صاحب اور ہماری بھابھی صاحبہ کی، ان کی اہلیہ کی. یہ قرآن پاک کے اگر میں کہوں کہ وہ زندہ معجزے ہیں
جنہیں دنیا کی سب سے بہترین قرآنی کمپیوٹر ہونے کا شرف حاصل ہے. دیکھیے عموماً حفظ القرآن جو ہے اس کے بعد 15-16 برس کی عمر میں مکمل کرایا جانے والا 2 سالہ علم التجوید کورس ہے. یہ جانتے ہیں قرآن حضرات یہاں پہ تشریف فرمائیں. اور یہ دنیا میں پہلی مرتبہ حفظ القرآن سے پہلے صرف 5 برس کی عمر میں مکمل کرنے کی وجہ سے، حفظ القرآن سے پہلے تجوید القرآن کا جو یعنی یہ جو علم التجوید ہے اس کا جو کورس ہے یہ حفظ قرآن سے پہلے انہوں نے مکمل کیا ہے. اس کی وجہ سے انشراح اور محمد یعنی انشراح بنت عثمان اور محمد بن عثمان دنیا کے سب سے کم سن اور واحد قاری اور قاریہ بھی ہے. سبحان اللہ. محمد بن عثمان دنیا کے سب سے کم سن وہ قاری اور قرآنی کمپیوٹر ہیں کہ جن کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والدین ان کو امام کعبہ اللہ تعالیٰ بنا دے اس کی دعا مانگتے رہے. شاید یہ انہی دعاؤں کی قبولیت کا اثر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ننھی سی عمر میں ان کا سینہ قرآن پاک کے منفرد علوم، مؤذنین اور ائمہ حرمین شریفین کی پرسوز صداؤں سے اس کو منور فرما دیا. یہ مؤذنین و ائمہ حرمین و شریفین یہ جو ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں، مجھے جو باتیں پتہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جتنے ائمہ حرمین الشریفین ہیں ان سمیت ہزاروں قومی و بین الاقوامی علمی شخصیات کے سامنے بالمشافہ محمد بن عثمان نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے ان سب کو حیران کر دیا ہے، حیرت زدہ ہو گئے. دنیا کے تمام سرچ انجنز پر یہ مسلسل 4 سال سے بطور ورلڈز ینگسٹ قاری کے طور پر ٹاپ پوزیشن پر ہے. اور صرف انٹرنیٹ پر یہ سب بڑی تاریخی باتیں ہیں اور آپ کو اللہ کی تحمید اور تسبیح کرنی چاہیے اس بات پر. لیکن جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے 1400 سال پرانے لوگ یاد آ گئے، ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے. جبکہ یہ صرف سب اللہ کی تسبیح کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے کہ بچوں کو کہاں اللہ نے اپنی قدرت سے پہنچا دیا. بہرحال بھائی مرضی ہے، میں تو بتا سکتا ہوں جس کو ثواب اٹھانا ہے وہ خود اٹھائے ثواب. اب میں پہنچا تو نہیں سکتا ثواب آپ کے ہاتھ، سبحان اللہ کا نوالا میں آپ کے منہ میں ڈال نہیں سکتا. تو بہرحال یہ صرف انٹرنیٹ پر 1.25 کروڑ سے زائد افراد ان کی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں اور انہیں اس چھوٹی سی عمر میں دنیا کی سب سے بڑی 7 مساجد میں، جن 7 دنیا کی بڑی مساجد ہیں ان میں سے 3 میں اذان دینے کا شرف بھی ان کو حاصل ہو چکا ہے. اب آپ ان کے بارے میں جن کا وزیر مہمانداری رہ چکا ہوں اور ان کی مجھ سے بڑی شفقت ہے، بہت پیار وہ مجھ سے کرتے ہیں، ہمارا ان سے رابطہ ہے، محبت کرتے ہیں بہت زیادہ. ان کا نام ہے الشیخ عبد الرحمن السدیس، فضیلت الشیخ امام کعبہ، اور مجھ سے بھی بہت پیار کرتے ہیں، میرا ان سے بڑا گہرا تعلق ہے. لیکن شیخ عبد الرحمن السدیس کے تبصرے اور دعائیں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں ان سائٹس پہ جا کے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنا باسعادت بچہ ہے یہ بیٹھا ہوا ہے. اور جہاں اس ادارے کی دینی و تعلیمی تربیت انسانی تخیل سے بڑھ کر ہے، وہیں دنیاوی تعلیم و تربیت بھی بالکل بے مثال ہے. اس بات کا اندازہ صرف ایک مثال آپ کو دوں گا، اس کے بعد پھر جناب حافظ محمد عثمان صاحب کے حوالے یہ پورا سیگمنٹ ہے، کیونکہ یہی کنڈکٹ کریں گے اور میں تو بس دیکھوں گا حیرانگی کے ساتھ کہ اس سال یہ کیا ہمیں حیران کرنے والے ہیں. وہ ایک مثال سے آپ صرف لگا سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ اس ادارے کا جو پرائمری لیول اسٹوڈنٹ ہے وہ اردو کے ایک فقرے سے انگلش میں 6000 فقرے بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو کہ عمومی طور پر ہمارا گریجویٹ لیول بھی نہیں کر سکتا. پھر بتا دیتا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو. یہ جو پرائمری لیول ہے اس کا اسٹوڈنٹ اردو کے ایک فقرے سے انگریزی میں 6000 فقرے بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو عمومی طور پر ہمارا گریجویٹ لیول بھی نہیں کر سکتا. اس 9 سالہ انتہائی مختصر ترین عرصے میں ان گنت قومی اور بین الاقوامی شخصیات امتحان لینے کے بعد اس شعبے کو دنیا کا بہترین ادارہ اور اس کے اسٹوڈنٹس کو قرآن پاک کا زندہ معجزہ قرار دیتے ہوئے
100 میں سے 1100 نمبر دے چکے ہیں. 1100 میں سے 100 نہیں دیے, 100 میں سے 1100 نمبر دے چکے ہیں. ائمہ و موزدین اور موزنین حرمین الشریفین جو ہیں ان سمیت ان گنت قومی و بین الاقوامی علمی شخصیات بالمشافہ اور کروڑوں افراد انٹرنیٹ اور مختلف ٹی وی چینلز پر اس ادارے کی منفرد اور بے مثال پرفارمنس براہ راست بھی دیکھ چکے ہیں. یہ میں نے آپ کو تعارف بھرپور کرا دیا ہے, اب آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. ہماری بیٹی, ہماری بھتیجی انشرا بھی موجود ہیں, ہماری بھابھی صاحبہ, اچھا بھابھی صاحبہ اور حافظ عثمان صاحب بھی ٹیچر ہیں, اور یہ بچے ہیں رواحہ, مغیرہ اور محمد بن عثمان. جناب آپ کو مائک تو لگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. یہ آپ کی محبت ہے صرف نا, الحمدللہ یہ آپ کی مسلسل اور میں سمجھتا ہوں بے لوث محبت ہے جو ہمیں الحمدللہ جو ہے نا وہ کھینچے لاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بارے میں خصوصی جزائے خیر عطا فرمائے. آج آپ بتائیے ہمیں کیا حیران کرنے والے ہیں, میں نے سنا ہے آج آپ پھر حیران کر رہے ہیں. الحمدللہ. عامر بھائی, اللہ کی توفیق, اس کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ میری ہر پروگرام میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی جتنی بھی کیپیبلٹیز ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس لیول پہ پریزنٹیشن دوں جو قیامت تک کے لیے الحمدللہ لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بن جائے. اور میں اپنی ہر پریزنٹیشن کو اپنی زندگی کی آخری پریزنٹیشن سمجھتے ہوئے الحمدللہ اس کے لیے تیاری کرتا ہوں نا. تو اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے پچھلی 6 پریزنٹیشنز میں اگر آپ دیکھیں گے کانسٹنٹلی تو الحمدللہ ہر ایک جو ہے نا وہ دوسرے سے مختلف ہے مکمل طور پر, اور ہر ایک میں اللہ کی توفیق سے مختلف حیران کن جو ہے نا فیچرز ہیں. اس دفعہ الحمدللہ جو ہم اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے پریزنٹیشن دینے جا رہے ہیں, بلا شبہ یہ بھی دنیا کی منفرد ترین پریزنٹیشن ہے الحمدللہ. آن دی ریکارڈ آج تک 15 اپریل 2008 سے ہم نے جو پریزنٹیشنز دی ہیں, ہماری پریزنٹیشن سے پہلے دنیا میں اس کی مثال موجود نہیں رہی. تو یہی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ دنیا کے تمام اداروں کو, تمام شخصیات کو جو قرآن سے وابستہ ہیں ان کو اس طرف لے کے چلیں. تو آج الحمدللہ میں تھوڑا سا بچوں کے سیلینٹ فیچرز بتانا چاہوں گا قرآن پاک کے بارے میں. الحمدللہ لاسٹ ٹائم کلامی ہوتی, پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ حیران ہوں گے یہ دیکھ کر ضرور, جو نئے دیکھنے والے ہیں. ویسے تو یہ ہمارے ساتھ قریباً مفتی صاحب 7 سال تو ہو گئے ہوں گے الحمدللہ. جی بالکل. تو یہ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں یہ سب, میں ان کے مدرسے جا چکا ہوں گجرانوالہ, اور وہاں پر بھی ہر چیز کالی, وہاں پر فرنیچر تک کالا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ غلاف کعبہ سے محبت ہے. صرف اس محبت کی وجہ سے, جیسے ہمارے ابھی چیپا صاحب آئیں گے وہ سبز رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں, کیوں پہنتے ہیں؟ گنبد خضرا سے محبت ہے. تو یہ لوگ صرف کالے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں. یہ میں بس بتانا چاہتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں. سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی مدرسہ یا کوئی انسٹیٹیوٹ یا کنونشنل اسکول ہے. ایکچولی جو ریئل فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن. اس کا ٹارگٹ ہے نئی سے نئی قرآن پاک کی تحفیظ, تجوید اور ترجمہ کے اعتبار سے نئی سے نئی جو ہے نا وہ الحمدللہ ریسرچز کو مینیج کرنا, اور اس کے بعد نئی سے نئی محیر العقول جو ہے نا ڈیولپمنٹ کو جو ہے نا وہ کرتے ہوئے اس کا عملی مظاہرہ کرنا. اور الحمدللہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ لاسٹ ٹائم جب ہم آئے تھے تو ہمارے بچوں کے سینے 12,47,200 معلومات سے مزین تھے. 12,47,200 معلومات سے پچھلی مرتبہ. جی آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے کامل حفاظ کے سینے 15,59,000 معلومات سے مزین ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. الحمدللہ لاسٹ ٹائم میں جب ہم آئے تھے تو اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے یہ 200 مختلف انداز سے امتحان دینے کی صلاحیت رکھتے تھے. آج الحمدللہ یہ 250 مختلف انداز سے امتحان دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. الحمدللہ یہ 5 لینگویجز میں, انگلش میں, عربک میں, پرشین میں, اردو میں الحمدللہ امتحان دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے. لاسٹ ٹائم الحمدللہ ہم نے یہ چیز پریزنٹ کی تھی کہ 1 سے 2 اشاروں میں آپ حفظ القرآن سے متعلق کسی قسم کا کوئی سوال اپنے دل میں سوچ لیں یا آپ قرآن پاک کے اوپر انگلی رکھیں تو یہ ہمارے اسٹوڈنٹ آپ کو بتا دیں گے. لیکن آج الحمدللہ 1 سے 2 نہیں, صرف 1 اشارہ, اور قرآن پاک کی 6,236 آیات نہیں بلکہ 76,049 کلمات, 3,30,622 حروف میں سے آپ جس کلمے پہ اور اس کلمے میں موجود جس حرف پہ انگلی رکھیں گے الحمدللہ وہ بچے آپ کو ایک اشارے سے 6,236 آیات میں موجود 76,049 کلمات میں موجود
3,30,622 حروف میں سے اس حرف کے بارے میں بتائیں گے جس پہ آپ نے فوکس کیا ہوگا. اور یہ آپ کے سامنے ہوگا. یہ جتنے دیکھیں آپ لوگ جو نئے آئے نا سب, تو اب آپ کبھی کوئی یہ کہ جی ڈاکٹر عامر لیاقت نے تو یہاں بٹھا دیے لوگ, میں کسی کے پاس بھی جو باوضو ہوگا مجھے بتا دے, میں اس کے پاس قرآن شریف لے جاؤں گا اور وہ مجھے جہاں پر انگلی رکھے گا اور وہ جو جانتا بھی ہو قرآن, میں آپ کے پاس آ جاؤں گا اور یہ بتا دیں گے. الحمدللہ میں اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا, اللہ کی توفیق, اس کے فضل و کرم, اس کی رحمت, اس کی مہربانی اور اس کی عطا کے توسط سے ہم نے ہر پریزنٹیشن میں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے کہ کوئی بھی شخص ایون کہ جو ہے نا وہ کوئی انتہائی ایکسٹراڈنری نیگیٹو پرسپشن کے ساتھ بھی اس پروگرام کو دیکھے تو اس میں کسی قسم کے فیک لیول کو وہ محسوس بھی نہ کرے. الحمدللہ ہم پریزنٹیشن اس اعتبار سے دیں گے کہ جو اہل علم ہے, جو عام ہے, جو خاص ہے, ان کا یہ دل گواہی دے گا یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے, یہ کوئی فیک لیول نہیں ہے. واہ واہ, سبحان سبحان, سمجھے نا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ میں چاہوں گا کہ میں اس پریزنٹیشن کو سٹارٹ کروں. بسم اللہ. میری جہاں ضرورت ہو آپ بتا دیجیے. جی ضرور انشاءاللہ. جو بیٹا آپ ادھر آ جائیں. اچھا ایک چیز میں اور بتانا چاہوں گا, آپ میں الحمدللہ بچپن سے جو ہے نا کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ان کو ہینڈ مائکس دے دیں آپ. جی بچپن سے کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, پوئمز ہوتی ہیں, جو ہے نا کچھ صورتیں ہوتی ہیں. بہتر رہیں گے, اس کو لگا دیں تو بہتر نہیں رہے گا. نہیں وہ ہر ایک نے علیحدہ علیحدہ بولنا نا. نہیں تو یہ اسٹینڈ رہے گا نا, چاروں کھڑے ہوں گے نا علیحدہ علیحدہ. پھر ہینڈ مائک دے. جی جی یہ بات سنیے بھائی, پھر یہ مائک آپ لے لیں. اچھا ہے آپ کے پاس, بیٹا آپ کے پاس نہیں, یہ لیجیے. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بچپن سے ہم نے کافی ساری چیزیں ازبر کی ہوتی ہیں جس کو ہم جو ہے نا کوئی پوئمز ہوتی ہیں, اگر کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہیں تو کچھ آیات ہیں, کچھ جو ہے نا دعائیں ہیں, سپلیکیشنز ہیں, تو وہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ بچپن سے یاد کی ہوئی 50-60 سال تک کی عمر میں, لیٹس سپوز کہ آپ سورہ فاتحہ کی مثال لے لیں, ہم ایک دن میں کم از کم 18 مرتبہ اس سورت کو جو ہے نا پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ میں سے کسی سے یہ کہا جائے کہ آپ ایسا کریں کہ سورہ فاتحہ کی ہر آیت کا مجھے پہلا لفظ سنائیں اور رکے بغیر, آپ نے آیت مکمل کیے بغیر دوسری آیت کا پہلا لفظ, تیسری آیت کا پہلا لفظ سنانا ہے, تو یہ کسی کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے. اور اگر ہم اس کو آگے سے کریں کہ بھئی آپ ایسے کریں, پہلا نہیں سنانا, آخری سنانا ہے, یہ تو سنتے ہی آپ کہیں گے پاسبل نہیں ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ آپ سورہ فاتحہ کو آپ جو ہے نا فارورڈ مینر میں پڑھنے کی بجائے ریورس مینر میں پڑھیں, تو یہ بھی آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کی توفیق, اس کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ صرف ایک سورہ فاتحہ نہیں, پورا قرآن پاک میں موجود 7 منازل, قرآن پاک میں موجود 15 سجود, قرآن پاک میں موجود الحمدللہ 30 پارے, 114 صورتیں, 558 رکوعات, اور یہ جو جس والیوم پہ انہوں نے حفظ کیا, چونکہ ہر حافظ کا اپنا یونیک والیوم ہوتا ہے, تو اس کے اندر 610 صفحات ہیں. یہ 610 صفحات الحمدللہ, اور قرآن پاک کی 6236 آیات. اللہ کی توفیق, اس کے فضل و کرم, اس کی رحمت سے آپ کوئی بھی منزل, کوئی بھی سجدہ, کوئی بھی پارا, کوئی بھی سورت, کوئی بھی جو ہے نا صفحہ, کوئی بھی رکوع, کوئی بھی آیت, آپ کہیں کہ ہمیں اس چیز کا پہلا لفظ سنانا شروع کریں, خالی لفظ نہیں, ساتھ اس کا ریفرنس نمبر یعنی آیت نمبر بھی سنائیں, لفظ بھی بتائیں, اور فیل فور سنائیں, پہلا سنائیں یا آخری سنائیں, تو الحمدللہ یہ بھی ان کی کیپیبلٹی ہے, یہ بھی یہ سارا کچھ سنا سکتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی بیٹا آپ ادھر آ جائیں سامنے, ایسے کھڑے ہو جائیں میرا بیٹا. انشاءاللہ بیٹا آپ ادھر آ جائیں میری بیٹی. سب سے پہلے الحمدللہ میں یہ چاہوں گا کہ عامر بھائی آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا. آپ ادھر آئیں. یہ پورا قرآن پاک ہے, آپ بسم اللہ پڑھ کے اس میں سے کہیں آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں تاکہ بچے آگے ان کو قرآن ویو نہ ہو. آپ کہیں سے کھولیں کسی بھی آیت کا, یہ بچے دونوں ہیں جو الحمدللہ یہ پورے قرآن کے حافظ ہیں, اور الحمدللہ یہ دونوں بچے اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے اپنے جو ہے نا کنونشنل اسٹڈی کے ساتھ 5 پارے الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں اسی میتھڈ کے ساتھ. تو ابھی ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کہیں سے قرآن کھولیں, تھوڑا اور پیچھے ہو جائیں تاکہ جو ہے نا کسی کو یہ محسوس نہ ہو. میں پیچھے ہونا نہیں چاہ رہا. اچھا چلیں آپ آگے آ جائیں. پھر آپ نا کہیں سے قرآن پاک کھولیں, کھولنے کے بعد کسی بھی آیت کے, کسی بھی لفظ کے, کسی بھی حرف کو فوکس کریں, جہاں سے آپ کا دل کرے نا.
जहां से भी आयत है, मसलन अब आपने इसमें से कोई भी एक लफ्ज फोकस कर लेना, आप मुझे उस लफ्ज पे जरा उंगली रख के बता दें कि मैंने ये वाला लफ्ज फोकस किया, कोई भी आप बता दें, जैसे आपका नहीं बोलना नहीं है, वो तो उनको पता चल जाएगा ना। जी। अब इसमें ये लफ्ज है और इस लफ्ज में जो हर्फ है वो भी आप फोकस कर लें, फर्स्ट है कि सेकंड है? ये इसमें किया ना कि इसमें किया आपने? इसमें इसका सेकंड लफ्ज हर्फ है, ठीक है। अच्छा बेटा, आमिर अंकल ने, मेरा बेटा, जिस अल्लाह की तौफीक और उसके फजलो करम से कुरान पाक की आयत में मौजूद लफ्ज और हर्फ पे फोकस किया है, मैं आपको मेरा बेटा उसका एक साइन दूंगा, उसके अल्हम्दुलिल्लाह तवस्सुस से आपने हमें ये बताना है। अगर कैमरा ये फोकस कर सकता है तो जरूर सारे नाजरीन को भी ये दिखाएं कि कैसे वो अल्लाह की तौफीक से बच्चे इस चीज को अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज करते हैं। हम दोनों अगर कहें तो उधर चले जाते हैं। आप कर रहे हैं? जी फोकस जी। पीजीएम पे नहीं दिखाएं, पीजीएम पे नहीं दिखाएं, पीजीएम पे नहीं दिखाएं। ये आमिर भाई चेंज कर लें, चूंकि वो सामने नजर आया, नहीं दिखाया ना। जी 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 चेंज कर लें, चूंकि ये सामने वो नजर आएगा ना। जी, आप जो है ना कहीं पे भी उंगली रखें किसी भी आयत पे। अब ये आयत का ये वाला लफ्ज है, कौन सा लफ्ज है? ये वाला। इसमें से कौन सा हर्फ है? पहला है, दूसरा है? ये है दूसरा या तीसरा? तीसरा, ठीक है। अच्छा बेटा, आमिर अंकल ने जहां पे मेरा बेटा उंगली रखी है, बेटा अल्लाह की तौफीक, उसके फजलो करम और उसकी रहमत से बेटा उसका जो साइन है बेटा 16.890, ठीक है, बाय 3.23। अब आप हमें बताएं मेरा बेटा, आमिर अंकल ने कुरान पाक की 6236 आयतों में से किस आयत पे मेरा बेटा और किस लफ्ज पे और किस हर्फ पे फोकस किया? जी बेटा स्टार्ट करें मेरा बेटा। अच्छा, ये बच्चे 5 लैंग्वेजेस में इम्तिहान दे सकते हैं। आमिर भाई किस में? उर्दू में, इंग्लिश में, अरबिक में, पर्शियन में, पंजाबी में? उर्दू में भी तो। चलें उर्दू में बेटा स्टार्ट करें। जी बेटा। आपने जो सवाल मेरे से पूछा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान पाक की तीसरी मंजिल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरी मंजिल है। वेल डन बेटा। ये कुरान पाक का 14 नंबर पारा है। शाबाश मेरा बेटा। इस पारे का नाम रुबा माह है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। ये कुरान अल्हम्दुलिल्लाह पाक की 16 नंबर सूरत है। 16 नंबर सूरत है। इस वेल सूरत डन का नाम अन-नहल है। वेल डन ये बेटा। सूरत मक्की है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। नुस्खा के मुताबिक कुरान पाक का 278 नंबर सफ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। वेल डन मेरा बेटा। ये इस सूरत का 13वां रुकू है। वेल डन, बिल्कुल सही है। इस पारे का 19वां रुकू है। वेल डन बेटा, बिल्कुल सही है। इस रुकू शाबाश। में टोटल आयात 11 है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही बेटा। वेल डन। ये इस आयत का तीसरा लफ्ज है। वेल डन। ये लफ्ज यअमुर है। यअमुर है। ये इस लफ्ज का अल्लाह। तीसरा हरफ है ये जी, और वेल ये डन। हरफ मीम है। आपने जो तीसरा हरफ बोला वो कौन सा बेटा? मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आप ही पढ़े भैया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा मैं तो इस अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त मैं रोंगटे खड़े हो गए, यानी मैंने जिस इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान, जी, जी। इधर मैंने यामुरु पे जी, हाथ जी। मेरा था, उंगली थी और उसने वही बताया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम चाहेंगे हाजरीन में से कोई भी, इवन के नाजरीन में से भी कुछ लाइव कॉल कर कारी सकता हुसैन है। अराई साहब जी, जी। तशरीफ लाएं जरा। आए आप भी आ जाएं, और जिसको पूछना हो कोई मतलब इशू नहीं, बावजूद हो अल्हम्दुलिल्लाह। ताकि जी, जी, कुरान जी। पे हाथ या पूरा कुरान पाक कहीं से भी खोलें, ठीक है। जी बेटा, शेख ने मेरा बेटा जो, अब बेटा आप मुगीरा, अब आपकी बारी है। मेरा बेटा आप बताएं ये। अच्छा बेटा, इन्होंने जहां पे मेरा बेटा अपनी फिंगर रखी है, ठीक है, उसका मेरा बेटा जो आपको जो मैं साइन दूंगा वो 28.57 है, ठीक है। अब मेरा बेटा आपने हमें ये मेरा बेटा, और वो बाय के साथ अगर हम देखें तो मेरा बेटा अपने इसमें से कौन सा हरफ है? दूसरा, तीसरा? जी हरफ आप दूसरा तीसरा बता दें। तीसरा। अच्छा बेटा, उसका जो बाय के साथ जो रेफरेंस हम कंप्लीट करेंगे वो मेरा बेटा 3.3 है। अब आप मेरा बेटा इसके बारे में हमें बताएं। चले शाबाश। ऐसे दिखाएंगे तो आपने जो सवाल मेरे से पूछा है, जी मेरा बेटा। ये कुरान पाक का 20 नंबर पारा है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही। वेल डन। इस पारे का नाम अमन खलक है। वेल डन बेटा, शाबाश। ये कुरान पाक की 28 नंबर सूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, वेल डन। इस सूरत का नाम कसस है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही। ये सूरत मक्की है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही। और ये इस सूरत की 57 नंबर आयत है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही। ये मेरे नुस्खा के मुताबिक कुरान पाक का 393 नंबर सफ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, वेल डन, बिल्कुल सही। ये इस सूरत का 6 नंबर रुकू है। शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही, यही है। अभी यही बताएगा ना इंफॉर्मेशन। जी बेटा, वेल डन। आगे। ये इस पारे का 9 नंबर रुकू है। वेल डन बेटा, शाबाश।
इस रुकू में कुल 10 आयत हैं। शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही। यह इस आयत का तीसरा लफ्ज है अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही। और ये लफ्ज नत्तबि है। नत्तबिअ है। वेल डन मेरा, वेल डन। शाबाश मेरा बेटा। अब मेरा बेटा आगे बताएं, इन्होंने हरफ कौन सा सोचा है? ये इस लफ्ज का तीसरा हरफ है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा, वेल डन। और ये हरफ बा है। वेल डन मेरा बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब, क्या बात है, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब इब्राहिम कासी साहब आप भी तशरीफ लाएं, उस्ताद मोहतरम है आप दोनों, फिर आम लोगों से मुफ्ती साहब आप भी, आपने भी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कहीं से भी अल्हम्दुलिल्लाह खोलें। अब ये आप ऐसा करें कि ये 5 पारे हैं, बल्कि पहले आप पूरे कुरान वाला बेशक लेना चाहें तो वो 5 पारे हैं, तो वो बच्चे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एंड वाले 5 पारों में से आप इसी मेथड से किसी भी जगह पे अपनी उंगली वो करें, रखें। बल्कि आप एंड वाले 5 पारे, एंड वाले 5 पारों पे चले जाएं आप, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप कहीं पे भी अल्लाह की तौफीक और उसके फजलो करम से इसी मेथड से जी, सॉरी जी, जहां से आपका दिल वहाँ करे ना। बैठ के देखूंगा, मुझे हैरान। ये इस लफ्ज पे आपने पहले पे नहीं, तो आप बड़ी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ना? अच्छा, यानी आपने ठीक है इस हरफ पे फोकस किया है, चौथे पे फोकस किया है, ठीक है। अच्छा बेटा, इंशाल्लाह बेटा कारी सबसे साहब, पहले ये आपसे कुरान सवाल को है कैमरे की जी, तरफ से दिखा। अच्छा बेटा, आपसे मेरा बेटा ये सवाल है कि आपको मैं इसका साइन देता हूं, ठीक है, 47.27, ठीक है। और मेरा बेटा इसमें आप ओवर के साथ जब आप इसको लेंगे तो 1 पॉइंट कितना बोला आपने? हाँ बेटा 1.4। चले मेरा बेटा आप इसके बारे में हमें बताएं। ये इंग्लिश में, अरबिक में, पर्शियन में, पंजाबी में, सब में बता सकते हैं ना जी बेटा? किस में बताएं? उर्दू में, इंग्लिश में? उर्दू में बेटा। चलें स्टार्ट करें मेरी बेटी, शाबाश। इंशरा ये इनकी साहबजादी हैं। इस बेटी की उम्र अप्रोक्सीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह 12.5 साल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का हुक्म इस पे नाफिज हुआ और इसने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वालिदा मोहतरमा को देखते हुए जो अल्लाह का हुक्म था उसको अपने ऊपर अप्लाई किया ना जी बेटा। स्टार्ट करें मेरी बेटी। आपने जो सवाल मेरे से पूछा है ये कुरान पाक की 6 नंबर मंजिल है। वेल डन बेटा, वेल डन, शाबाश। ये कुरान पाक का 26वां पारा है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही। इस पारे का नाम हामीम है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। ये कुरान पाक की 47 नंबर सूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस सूरत का नाम मोहम्मद है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, वेल डन। ये सूरत मदनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही। ये इस सूरत की 27 नंबर आयत है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही, ठीक है। ये मेरे नुस्खा के मुताबिक कुरान पाक का सफा नंबर 510 है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही। ये इस सूरत का तीसरा रुकू है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत का तीसरा रुकू है ना ये, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखे ना तीसरा रुकू है। वेल डन बेटा, वेल ये डन। इस पारे का 7वां रुकू है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, शाबाश मेरी इस बेटी। रुकू में टोटल आयात 9 है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही। ये इस आयत का पहला लफ्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, वेल डन। ये लफ्ज फकीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही। ये, आगे बेटा। ये इस लफ्ज का चौथा हर्फ है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल सही। ये आज पूरा पढ़। और मेरा बेटा ये बताएं कौन सा हरफ इन्होंने सोचा है? ये हर्फ फा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी बेटा, आपने इसी पे फोकस किया था ना? ये पूरी आयत अच्छा बेटा ये पूरी आयत भी पढ़ दे मेरा बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फकैफ इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये तो चले इन्होंने आपको ये बताया ना, अल्लाह की तौफीक और उसके फजलो करम से ही आप खोलें यहाँ से। मसलन आप देखें अगर किसी भी हाफिज कुरान को हम अगर ये कहते हैं कि आप जो है ना वो इस आयत से आगे अवली आयत पढ़ना शुरू करें, वो हर एक के लिए पॉसिबल है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब हम ये चीज को क्लेम करते हैं कि आप ऐसा करें कि इस आयत से पीछे वाली आयत सुनाएं, तो चाहे किसी को 100 साल हो गए पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, सुनते हुए, सुनाते हुए, वो ये मैटर नहीं कर सकता। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ पिछली आयत नहीं बल्कि आप देखें कि मैं किस किस तरह से इन बच्चों से सुनता हूँ। जी बेटा आपने इस तरह से करना है, एक आयत आपने पढ़नी है, एक आयत आपने मोमिन पढ़नी है, इसका निकनेम मोमिन है और रियल नेम मोहम्मद है, ठीक है। अच्छा मेरा बेटा उसके बाद आपने पढ़नी, उसके बाद आपने पढ़नी, ठीक है। बल्कि आप ऐसा करें हर आयत का पहला पहला लफ्ज पढ़ना शुरू करें और आपने रिवर्स पढ़ना है। जी इंशाल्लाह बेटा पहले आप इससे पिछली आयत का पहला लफ्ज बोले। 26 ज़ालिक। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा जरा ऊंची, वेल डन।
آگے مومن آپ میرا بیٹا آپ بتائیں. قاری صاحب اس کو بالکل ایک مائک اور دیجیے گا نا. مائک کو پیچھے ہے آپ پیچھے. جی بیٹا یہ لے لیں آپ مائک. اچھا بیٹا اب آپ میرا بیٹا بتائیں. ویل ڈن. 25 ان ویل ڈن. آگے 24 أفلا ویل ڈن 23 بیٹا. أولئك الحمدللہ. آگے 22 فهل الحمدللہ. الحمدللہ. 20 ويقول یہ بچے ریورس جا رہے ہیں اور ہر آیت کا پہلا پہلا لفظ سنا رہے ہیں آپ کو. الحمدللہ بیٹا ویل ڈن. 18 فهل الحمدللہ بیٹا. 16 ومنهم الحمدللہ. 14 أفمن الحمدللہ. 12 إن إلى من ذلك 10 أفلم 9 ذلك 8 والذين 7 يا أيها 6 ويدخلهم الحمدللہ. فسادهم 4 فإذا 3 ذلك 2 والذين اچھا بیٹا یہ تو آپ نے ہمیں نا پہلا پہلا لفظ سنایا. اب آپ ایسے ہی اسی ترتیب سے ہر آیت کا آخری لفظ سنانا شروع کریں. جی پہلی آیت سے آخری لفظ سنائیں انشاءاللہ آپ میرا بیٹا. وان أعمالهم ویل ڈن. ادھر سے ریورس جا رہے ہیں نا. چلیں بیٹا مومن آگے میرا بیٹا. بسم الله الرحمن سورة الرحيم شروع تلميذ ہے. الفاسقون فاسقون. ویل ڈن بیٹا. 34 تكفرون الحمدللہ. 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 31 أليم الحمدللہ. 30 مستقيم الحمدللہ. ویل ڈن میرا بیٹا. ویل ڈن. شاباش. 29 منذرين ویل ڈن. آگے 28 يفترون الحمدللہ. 27 يرجعون الحمدللہ. 26 اب دیکھیں یہ چاروں بچے کھڑے ہیں آپ کے سامنے. ہم نے الحمدللہ ان چاروں کو مرج کر کے چلایا تاکہ کسی کے ذہن میں الحمدللہ کوئی نیگیٹو پرسپیکٹ پیدا ہی نہیں ہو سکتا نا انشاءاللہ. تو یہ الحمدللہ ایک اس انداز سے انہوں نے اللہ کی توفیق سے سنا ہے. اس کے علاوہ اب آپ ایسا کریں شک کوئی بھی ایک پارہ کھول لیں آپ ان 5 پاروں میں سے. اسی طرح یا پورے قرآن پاک میں سے کوئی ایک پارہ کھول لیں. ہر صفحے کا پہلا لفظ یا ہر صفحے کا آخری لفظ اس کی آیت نمبر کے ساتھ یہ بچے آپ کو ایسے سنائیں گے جیسے آپ سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ بھی نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے چلیں آپ دیکھیں کوئی بھی آپ ایک پارہ کھول لیں جیسا آپ کا دل کرے. مثلا 5 پاروں میں سے ایک کھول لیں یا پورے قرآن میں سے کھول لیں جو اٹس اپ ٹو یو. اچھا صفحہ نمبر بتانا ہے. ان آپ نے صرف پارے کا نمبر بتایا. آپ کی ایک خط کلامی ہوتی ہے. آپ میں سے کوئی اگر باوضو ہو اور جو آئے ہوئے ہوں کوئی بات تو آپ ہیں ٹھیک ہے تو آپ تیاری رکھیے گا. اس کے بعد میں آپ کو بلاتا ہوں. جی آپ میں سے جی آپ کہیں کوئی بھی ایک پارہ قرآن پاک میں سے بول دیں. 19واں. اب آپ اس کو لاسٹ سے لے لیں. ٹھیک ہے 19ویں پارے کو یہ ہمارا نصف لے لے. نصف نہیں یہ ایک الحمدللہ انہوں نے پورے پارے پہ کوئی ٹائم نہیں لگانا. اللہ کی توفیق سے ود ان اے منٹ یہ آپ کو پورا پارا سنا دیں گے. ٹھیک ہے 1 منٹ میں ہر صفحے کا پہلا یا آخری لفظ جو وہ کہیں گے سنا دیں گے. جی آپ یہ الحمدللہ 19واں پارا نا اینڈ سے لے لیں. ٹھیک ہے اب آپ پہلا لفظ سننا چاہیں گے آیت نمبر کے ساتھ کہ آخری لفظ. اچھا نصف سے سنا سکتے ہیں. نصف سے بھی سنا سکتے ہیں جہاں سے آپ کہیں گے. نصف سے پیچھے جی آپ نصف سے سن لیں جیسا آپ کا دل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا آپ نصف نکال لیں. آپ ایسا کریں کہ نصف کو بھی چھوڑیں. آپ صرف پیج نمبر بتائیں پورے قرآن کا کہیں سے بھی کہ بھائی اس سے مجھے سنانا شروع کرو ریورس سنانا شروع کرو. اچھا اچھا کوئی پیج نمبر بولے آپ. پیج نمبر بتا دیں قاری صاحب. 372. جی 372. بیٹا آپ دونوں نے میرا بیٹا ایک آپ نے بتانا ہے ایک آپ نے بتانا ہے. یہاں سے آپ نے ہمیں یہ آخری لفظ سننا آیت نمبر کے ساتھ کہ پہلا لفظ پہلا تو اوپر ہوگا نا تو وہ پہلا جو ہے نا بیٹا آپ نے لفظ سنانا ہے اور ساتھ اس کی آیت نمبر بتانی. یہ بیٹا رواحہ سے سٹارٹ لیں میرا بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 372 فرسٹ نمبر 91 فرسٹ ورڈ وبرزت. وہ برزت. Page number 371 first verse number 65 first word وَأَنْجَيْنَا. ٹھیک ہے پیج نمبر 370 فرسٹ نمبر 44 فرسٹ فَأَلْقَوْا. یہ ایک قرآن کا زندہ معجزہ ہے واللہ. آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ اپنی سبحان اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کو سپورٹ کرنا الحمدللہ یہ آپ کا نیکیوں میں شمولیت کا ایک ذریعہ ہے. آئیے جناب آپ بھی آ جائیں. ویل ڈن بیٹا. جی میرا بیٹا آگے. Page number 369 first verse number 24 first word قال. الحمدللہ. 368 فرسٹ نمبر 5 فرسٹ وما. Page number 367 first verse number 69 first word يضاعف. 360 فرسٹ نمبر 58 فرسٹ وتوکل.
अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, वेल डन मेरा बेटा, पेज नंबर 365 फर्स्ट वर्स नंबर 45 फर्स्ट वर्ड अलम, अल्हम्दुलिल्लाह 344 फर्स्ट वर्स नंबर 33 फर्स्ट वर्ड वला, अल्हम्दुलिल्लाह। पेज नंबर 363 फर्स्ट वर्स नंबर 21 फर्स्ट वर्ड वक़ाल। ये आपका आधा 362 पारा मुकम्मल हो गया, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अहसन, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत इसी आपकी तरह मेहनत है। ये अल्लाह ताला की तारीफ है और उसकी तौफीक है। कारी ये साहब उस- वहीं तशरीफ रखिए आप, ये उसका मैं तो यहीं एक बैठ के देखूंगा। एहसान है, अल्लाह की सुन्नत है, मैं समझता हूँ। वो जब काम लेने पे आता है मक्खी से भी लेता है, मच्छर से भी लेता है। हाँ, ये उसका एहसान अजीम है मुझ जैसे हकीर, नाचीज, गुनहगार, खताकार, सियाकार, आजिज, फकीर, निकम्मे, नकारे पे कि उसने मुझे अपने कुरान के साथ वाबस्ता होने की तौफीक दी। सुभान अल्लाह, सारी सुभान जो अल्लाह, तारीफात है सुभान वो मेरे रब्बे ताला को ही बेशक, लायक है ना। बेशक, बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। जी आप कहीं से भी खोलें, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं बहुत ही मुबारकबाद दूंगा इन सबको कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारे मुल्क में कैसा कैसा टैलेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ताल्लुक खुद भी, मैं भी एजुकेशन से मेरा ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप कहीं से खोलें, और ये आप जरा कैमरे की तरफ बस दिखा दीजिएगा जी, ताकि ऐसा कैमरा कर उसको ले दीजिएगा। सके, जी जी, कि सीधा करके दिखाइएगा जी। आप पूरा कुरान है ना कहीं से भी खोल लें। वो मैं इसलिए कहीं से खुलवाता हूँ एकदम में कि वो कोई सर्च आउट ना करे, ठीक है ना। उधर से भी कॉन्सेप्ट जो है ना किसी का वो जहांगीर, आप नेगेटिव बता दीजिए आगे आके ना, आपने कुरान बस शरीफ खोल कैसे लिया, करना है। आप कहीं पे भी उंगली रख दें, ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पे उंगली रखी है, आप मुझे पकड़ा दें, मुझे पकड़ा दें। आपने यहाँ पे उंगली रखी है, मुझे पकड़ा दें आप। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने ये जिस लफ्ज पे उंगली रखी है उसके कौन से कितने हरफ को फोकस किया आपने? फर्स्ट को ही फोकस किया है। अच्छा बेटा, आप ये दो हाफिज कुरान कामिल, आप दोनों में से खुद सिलेक्ट करें कि ये कौन आपको बताए। फर्स्ट वन। जी रवाहा बेटा, आपसे मेरा बेटा सवाल, जी रवाहा आपसे मेरा बेटा सवाल है। आपने मेरा बेटा, इन्होंने जहां पे मेरा बेटा उंगली रखी है आपने हमें उसके बारे में बताना है। जी बेटा, इसका मेरा बेटा जो आपको मैं साइन दूंगा, ठीक है, वो है 25.46, 25.26, ठीक है, एंड ओवर 1.1। आप मेरा बेटा इसके बारे में आप हमें बताएं, ठीक है। ये आपको इंग्लिश में बताया, अरबिक में, पर्शियन में, उर्दू में, पंजाबी में? पर्शियन में बताएं, पर्शियन में। जी पर्शियन में फारसी में बताएं बेटा, बताएं। फारसी में मेरा बेटा इसके बारे सऊदी में अरब बताएं। और ईरान की दोस्ती करानी हमने। जी 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 जी, चलिए सवाल बेटा। के शुमाजमन पुरसीदी शुमारा ई मंजिल अस कुरान चहार अस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, शुमारा ई पारा अस कुरान नवज़दा अस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, नाम ई पारा वक़ाल अल्लज़ीन अस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, शुमारा ई सूरा अस कुरान 25 अस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, नाम ई सूरा फुरकान अस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, ई सूरा मक्की अस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, शुमारा ई आयत अजीज सूरा 26। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जिस आयत पे उंगली जी, रखी जी, है बिल्कुल, ये बिल्कुल। 20 तो शस्त है। बहुत जी, जबरदस्त, वेल डन बेटा, बहुत वेल डन। जबरदस्त। शुमारा ई वेरी अमेजिंग एंड वेरी सरप्राइजिंग। जी बेटा, शुमारा ई रुकू अजीज सूरा सास, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो कह रहा है कि ये रुकू है, ये तीसरा ना इस सूरत का। वेल डन बेटा, बिल्कुल सही, जबरदस्त। शुमारा ई रुकू अजी पारा यक अस, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, वेल डन। तमाम आयतर ई पारा चहारदान, इस बहुत रुकू में 14 रुकू आए हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, शुमारा ई माशाल्लाह। कलमा अजी आयत यक अस, आपने जो कलिमा पूछा वो पहला है ना। ई कलमा बिल्कुल। अल मुल्क अस, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, शुमारा ई माशाल्लाह। हर्फ अजी कलमा यक अस, शुमारा ये हर्फ अजी कलमा यकस्त, ये ई पहला कलमा आपने कहा ना। हमजा अस, बिल्कुल बिल्कुल। अब कौन सा बेटा दोबारा बताएं? ई कलमा हमजा अस, हमजाज, ठीक है हाँ, ना। great, नॉर्मली ये समझा जाता है कि ये अलीफ है ना, आम लोग ये समझते हैं, लेकिन जिस पे हरकत होती है वो हमजा में शुमार होता है, इसलिए इसको हम बिल्कुल, हमजा हमजा, कहते हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह की तौफीक। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी जी, इसी आपने तरह अपनी कोई आंखों भी- से देख लिया जनाब। बिल्कुल सर, नो डाउट। अल्हम्दुलिल्लाह, आप में से कोई भी अल्लाह की तौफीक और उसके फजलो करम से किसी भी सेंस में इम्तिहान लेना चाहे, मुफ्ती साहब आप जरा तशरीफ ले जाएं। जी आए अब्दुल कादिर भाई। अब्दुल कादिर भाई आए, आप इनकी मुनासबत से आपने बेटा अरबी में इम्तिहान देना है, ठीक है अरबी जी। में आप ध्यान ये देंगे। बिस्मिल्लाह करके कुरान पाक खोलें कहीं से भी। कुछ मुख्तलिफ उस्मान भाई अब करवाएं ना, ये तो आपने अब कोई ठीक मुख्तलिफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये समझें कि अल्लाह की तौफीक और उसके फजलो करम और उसकी रहमत के साथ आपके दिल में ये असल में एक ऐसा वे है जो सबसे सुप्रीम और सबसे सुप्लाइम है। मसलन हरफ के बाद क्या कॉन्सेप्ट रह जाता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जी, जैसे जी। वो उसके बाद पूरी आयत पढ़ दें या जी जी जी, जब- आप ऐसा करें, कुरान पाक की कोई भी आयत पढ़ दें, आपको उसके बारे में ये बुनियादी मालूमात सारी ये मिल जाएंगी करें ना। मुफ्ती साहब, कोई भी ठीक आप है? आयत पढ़ दें, कहीं से आपको आप आयत हाफिज पढ़ हैं। दें कुरान पाक की, या आपको उस आयत के बारे में सारी बुनियादी मालूमात दे देंगे। कहीं पे भी आप उंगली रख के इसको पढ़ देना। जी जी,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. چلے رہا بیٹا آپ سٹارٹ کریں. کس لینگویج میں؟ عربک میں نا. السؤال الذي سألت عني رقم هذا الجزء من القرآن 13. الحمد للہ. اسم هذا الجزء وما أبرئ. الحمد للہ. رقم هذه السورة من القرآن 13. الحمد للہ. اسم هذه السورة رعد. الحمد للہ. هذه السورة مكية. الحمد للہ. رقم هذه الآيات من هذه السورة 31. الحمد للہ. رقم هذه الصفحة من المصحف 254. الحمد للہ. رقم هذا الركوع من هذه السورة 4. الحمد للہ. رقم هذا الركوع من هذا الجزء 10. الحمد للہ. مجموع الآيات في هذا الركوع 5. الحمد للہ. جی بیٹا یہ الحمد للہ اس نے اس کے بارے میں بتایا. یہ بیٹا آپ ایسا کریں یہاں سے میرا بیٹا ہمیں ریورس ہر ورڈ آپ یہاں سے آپ انگلش میں بتائیں. اسی کے بارے میں اسی کے بارے میں میرا بیٹا انگلش میں بتائیں. Which question you have asked? This is 13 number part of the Holy Quran. الحمد للہ. The name of this part is وما أبرئ. الحمد للہ. This is 13 number chapter of the Holy Quran. الحمد للہ. The name of this chapter is Ar-Ra'd. الحمد This للہ. chapter is Makki. الحمد للہ. This is 31 number verse of this chapter. الحمد للہ. This is 254 number page of the Holy Quran. الحمد للہ. Right. This is 4 number subchapter of this chapter. الحمد للہ. This is 10 number subchapter of this part. الحمد للہ. The total verses of this subchapter are 5. الحمد للہ. ویل ڈن بیٹا ویل ڈن. شاباش. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ اللہ کی توفیق اس کے فضل و کرم اس کی رحمت اس کی مہربانی اور اس کی عطا کے ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آل ٹائم یونیک پریزنٹیشن ہے. الحمدللہ آج کے بعد میں الحمدللہ اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. یہ پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیش کرنے کی سعادت دی ہے نا. اچھا الحمدللہ اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ میں یہ چاہوں گا کہ جیسے مثلا محمد ہے ٹھیک ہے اور اس کا بھی سوال رہ گیا کوئی بھی آپ کہیں پہ بھی الحمدللہ انگلی رکھیں اور اس کے بارے میں آپ کو وہ بیٹا بتاتا ہے نا ٹھیک ہے. اس کے چونکہ یہ 5 پارے ہیں اگر حاضرین میں سے کوئی بھی آنا چاہے تو وہ ضرور آئیں. جی اب آپ کہیں سے بھی کھولیں جہاں سے بھی آپ کا دل کرے. محمد مستعد. جی جی اب آپ بس انگلی رکھ دیں کسی بھی لفظ پہ. اس میتھڈ سے وہ بیٹا بھی آپ کو امتحان دے گا. آپ نے کسی ایک لفظ پہ انگلی رکھنی ہے اور اس کے بعد اس کا حرف نمبر مجھے بتا دینا کہ کتنا حرف فوکس کیا. سٹارٹ پہ کہیں پہ بھی نہ رکھ دیں آپ آیت کی. جی جی کہیں سے بھی رکھ دیں آپ. جی بیٹا جی میرا بیٹا یہ کون سا ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا کون سا آپ نے حرف؟ جی چوتھا حرف ہے. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا مومن آپ سے میرا بیٹا جو سوال ہے میرا بیٹا اس کا جو میرا بیٹا آپ کو میں سائن دوں گا 58.19 بائی 1.4. میرا بیٹا اب آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ انہوں نے کہاں پہ میرا بیٹا اپنی انگلی کو رکھا ہے. ٹھیک ہے. السؤال الذي سألت عني رقم هذا الجزء من القرآن الحمدللہ 28. الحمدللہ بیٹا ویل ڈن شاباش میرا بیٹا. اسم هذا الجزء قسم الله. الحمدللہ بیٹا. رقم هذه السورة من القرآن 58. الحمدللہ بیٹا ویل ڈن. اسم هذه السورة مجادلة. الحمدللہ بیٹا ویل ڈن. هذه السورة مدنية. الحمدللہ بیٹا ویل ڈن. رقم هذه الآية من هذه السورة 19. الحمدللہ ویل ڈن بیٹا. رقم هذه الصفحة من القرآن 545. الحمدللہ بیٹا ویل ڈن. آپ اس بچے کی ایج دیکھیں اور اس کا کام دیکھیں. الحمدللہ. چلے بیٹا ویل ڈن شاباش میرا بیٹا. رقم هذا الركوع من هذه السورة 3. الحمدللہ. رقم هذا الركوع من هذا الجزء 3. الحمدللہ. مجموع الآيات في هذا الركوع 9. الحمدللہ. رقم هذه الكلمة من هذه الآية 1. الحمدللہ. الحمدللہ ویل ڈن. هذه الكلمة استحوذ. الحمدللہ بیٹا ویل ڈن میرا بیٹا شاباش. رقم هذا الحرف من هذه الكلمة
هذه الحرف حاء. ہاں الحمدللہ میرا بیٹا، ویل ڈن ویل ڈن. میں آپ کی میں جناب عمران شیخ صاحب بھی آنا چاہتے ہیں پوچھنے کے لیے. میں صرف جو سیوڈو انٹلیکچوئلز ہیں اور سیوڈو لبرلز ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور بہت فخر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس دور کے بچوں کا یہ عالم ہے تو صحابہ کا کیا عالم ہوگا، ذرا یہ سوچ لیں. اور یہ بھی سوچ لیں کہ آئندہ رسول کی کسی حدیث پر انگلی نہ اٹھائیں. جب قرآن اس طرح یاد کیا جا سکتا ہے تو ابو ہریرہ نے احادیث بھی اسی طرح یاد کر رکھی. اللہ اکبر کبیر، الحمدللہ ویل ڈن. جی بھیا، جی میں رکھوں گا انشاءاللہ. جی اچھا بیٹا، یہ تو بالکل پہلا شروع ہو گیا نا، کہیں درمیان میں رکھ لیں، ٹھیک ہے نا. وہ تو سورت کا بھی شروع اور آیت کا بھی شروع، کہیں درمیان میں رکھ لیں، ٹھیک ہے. اب آپ یہ مجھے دے دیں، میں کیمرے کے ساتھ نا بتاتا ہوں. اچھا میرا بیٹا مغیرہ، بیٹا آپ سے سوال ہے، ٹھیک ہے. آپ میرا بیٹا یہ جو جہاں پہ بھائی نے جو ہے نا وہ فنگر میرا بیٹا رکھی ہے، یہ پہلے پہ آپ نے رکھی ہے. اچھا اس پہ کتنا حرف ہے جو آپ نے فوکس کیا ہے؟ نہیں، اس کا فورتھ، اس کا فورتھ، ٹھیک ہے. اچھا بیٹا میرا بیٹا 9.11 بائی 2.4 میرا بیٹا اس کے بارے میں اب ہمیں بتائیں گے نا. یہ کون سی لینگویج میں بتایا آپ کو؟ پنجابی میں بتائیں بیٹا. شاباش میرا بیٹا، پنجابی زبان. جی 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 ٹھیک ہے انشاءاللہ. تساں جیڑا سوال میرے کو پوچھا ہے، اے قرآن پاک دی دوجی منزل ہے. الحمدللہ ویل ڈن بیٹا. اے قرآن پاک دا 10واں پارہ ہے. الحمدللہ بیٹا ویل ڈن. اس پارے دا نام وَعْلَمُوا ہے. الحمدللہ بیٹا ویل ڈن. ماشاءاللہ. اے قرآن پاک دی 9ویں سورت ہے. الحمدللہ بیٹا ویل ڈن. اے سورت دا نام توبہ ہے. الحمدللہ ویل ڈن بیٹا ویل ڈن. اے سورت مدنی ہے. الحمدللہ بیٹا بالکل صحیح، شاباش. اے سورت دی 11ویں آیت ہے. ویل ڈن بیٹا ویل ڈن. 11ویں آیت ہے نا، یہ اس کو اینڈ پہ دیکھیں گے تو 11ویں آیت، ٹھیک ہے جی. الحمدللہ ویل ڈن. اے میرے نسخے ہوتے قرآن پاک دا 189 نمبر صفحہ ہے. 189 ویل ڈن بیٹا ویل ڈن، شاباش. اے سورت دا دوجا رکوع ہے. الحمدللہ بیٹا بالکل صحیح میرا بیٹا. یہ پہلا رکوع ہے اور یہ اس کا دوسرا رکوع ہے، ٹھیک ہے. ویل ڈن بیٹا. اے سپارے دا 8واں رکوع ہے. 8واں رکوع ہے. ویل ڈن بیٹا، شاباش. اس رکوع وچ ساری آیتاں 10 نے. الحمدللہ بیٹا بالکل صحیح. اے اس آیت دا دوسرا لفظ ہے. الحمدللہ بالکل صحیح. لفظ سے عمران بھائی آپ کا بیٹا ہاتھ بتانے لگا کون سا لفظ ہے نا. اس طرف ہو جائیں عمران بھائی، تھوڑا پیچھے ہو جائیں، ہاتھ آپ کے سامنے. جی جی بیٹا. اے لفظ تابو ہے. الحمدللہ تابو. حرف کون سا؟ اب وہ حرف بتانے لگا نا، پہلے اس نے لفظ بتایا، آپ نے کس لفظ پہ انگلی رکھی ہے؟ صبر کریں تھوڑا عمران بھائی. جی 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 بتا رہے ہیں. آگے بیٹا. اے اس لفظ دا چوتھا حرف ہے. جی ویل ڈن میرا بیٹا ویل ڈن. تے اے حرف واو ہے. الحمدللہ ٹھیک ہے بھیا. چوتھا حرف واو ہے نا. تا الف با واو. واو ہے. تا کے بعد الف بھی ہے نا. حرف پوچھا تھا نا آپ نے. نہیں، یہ آپ نے دوسرے کا چوتھا لفظ حرف پوچھا تھا نا. تا الف با اور واو. حرف فا الف نون. نہیں، آپ نے دوسرے پہ انگلی رکھی ہے نا، تابو پہ. جی جی ٹھیک ہے نا. تابو کا جو چوتھا حرف ہے وہ واو ہے. صحیح رائٹ. لفظ ٹھیک ہے نا. تابو ہے نا، الحمدللہ. تو اس کا تو چوتھا حرف ہوگا نا. جی 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 آپ نے جس کو انگلی. بڑا کمال کر دیتا ہے منڈا. اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں ہم. جی جی کیوں نہیں. وقفے کے بعد ہم نے محمد عثمان محمد بن عثمان جو یہاں پر ہیں، جو سب سے کم سن ہیں، یہ جو تکبیرات ہیں اور جو ائمہ حرمین ہیں ان کے انداز میں تکبیرات دیتے ہیں اور قرات بھی ویسی کرتے ہیں، وہ بھی ہم سنیں گے. لیکن ہماری جو بیٹی ہیں، ہماری بھتیجی انشرا، وہ کیا بتانا چاہیں گی عثمان صاحب ہم کو بتائیں گے. لیکن پہلے ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو آپ رحمت کے خزینے لایا ہے مہمان خدا رمضان میں بول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم لوگ ابھی یہی باتیں میں اور قاری حسین ارائیں صاحب کر رہے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. گوگل ٹرانسلیٹر پر آپ جائیں
اور گوگل ٹرانسلیٹر پر آپ جا کر آپ کو اگر اردو سے انگریزی میں کرنا ہے یا عربک سے انگلش میں کرنا ہے، آپ لکھیں پوری عبارت، وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں بھی سرچنگ میں کم از کم نیٹ کی سپیڈ پر منحصر ہے، لیکن 15 سے 20 سیکنڈ تو وہ بھی لگاتا ہے، اور پھر بھی وہ صحیح نہیں کرتا، اس کے بعد بھی وہ ایرر دے رہا ہوتا ہے. تو یہاں کمپیوٹر کو مات کر دیا ان بچوں نے. فوری طور پر آپ نے ان سے کہا کہ آپ عربی سے انگریزی میں آ جائیں، ایک دم انگریزی میں آ گئے. میں کہتا ہوں گوگل ٹرانسلیٹر بھی اتنی جلدی نہیں آ سکتا انگریزی میں جتنی جلدی آئے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب قرآن اس طرح سے اس دور میں 2017 میں جب یہ بچے دنیاوی لگن کے باوجود دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر اس طرح یاد کر سکتے ہیں، تو جو ہر وقت رسول اللہ کو دیکھتے رہتے ہوں، جن کی نگاہوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوتا ہو، وہ حدیثیں یہاں یاد نہیں کرتے تھے، یہاں یاد کرتے تھے. اور پھر ان سے جنہوں نے سنا اور جن سے انہوں نے سنا اور جن سے انہوں نے سنا، وہ سب تابعین تبع تابعین ہوتے ہوتے جب امام بخاری تک پہنچے تو ایسے ہی صحیح بخاری نہیں مرتب ہوئی ہے. امام بخاری نے انتہائی احتیاط کے ساتھ تمام احادیث کو مرتب کیا. پھر امام بخاری کے بعد امام مسلم نے، اور یہ جتنی صحاح ستہ ہیں، یہ اس پر انگلی اٹھانے سے پہلے ذرا یہ سوچا کریں کہ اپنی ذات پر انگلی اٹھا لیں کہ سرکار کی بات اس طرح، جس طرح قرآن میں، میرا تو ایمان ہے، باقی مجھے نہیں پتا کوئی اپنا ایسا ایمان رکھے یا نہ رکھے، جس طرح قرآن پاک میں رد و بدل ممکن نہیں ہے، اسی طرح میں اب یہ سمجھتا ہوں اور یہ میرا ایمان ہے کہ میرے نبی کی بات میں بھی، کیونکہ نبی بھی جو کہہ رہے ہیں نا، میں بڑے اکارڈنگ ٹو قرآن بات کر رہا ہوں کہ نبی کی بات میں بھی رد و بدل اس لیے ممکن نہیں ہے، جبھی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو مجھ سے غلط بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے. اس لیے نہیں ممکن کیونکہ قرآن نے خود کہہ دیا وما ينطق عن الهوى، کہ آپ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحى، آپ وہی فرماتے ہیں جو آپ پر وحی نازل ہوتی ہے. تو آپ کا بھی جو فرمان ہے وہ بھی رد و بدل اس میں نہیں ہو سکتا. تو احادیث پر تنقید کرنا چھوڑ دیجئے، قرآن پر تنقید کرنا معاذ اللہ چھوڑ دیجئے. دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح قرآن پاک آپ کو سنا رہے ہیں. آپ قرآن کے صفحات، اب میں مخاطب ہوں ان بدبخت اور سیاہ بخت لوگوں سے کہ جو قرآن پاک کو امریکہ میں معاذ اللہ اس کو جلا رہے ہیں، تو میں اس ٹیری جونز کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ تم صفحات جلا رہے ہو نا، ہم نے تو دلوں میں محفوظ کر لیا ہے، اور ایک دل میں نہیں، پتہ نہیں کتنے دلوں میں قرآن پاک محفوظ ہے. تو تم کیا قرآن مٹا سکتے ہو؟ قرآن کوئی نہیں مٹا سکتا. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، ہم اس کے اعجاز کو دیکھ رہے ہیں. میں گزارش کروں گا جناب عثمان صاحب سے کہ محمد بن عثمان کو لے کر آئے، اور وہ کچھ بتانا بھی چاہتے ہیں پہلے جناب عثمان صاحب، کیونکہ عثمان صاحب نے آج ایک اور ہمیں حیران کر دینے والی بات وہ بتانے والے ہیں. مجھے وہ بتا چکے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں وہ آپ سب کو بتائیں. جی الحمدللہ، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے ہم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سائنٹسٹ بنائیں، پائلٹ بنائیں، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری ویری فرسٹ ڈے سے بحیثیت میاں بیوی اللہ سے یہ دعا رہی کہ یا اللہ آپ ہمیں جو اولاد عطا فرمائیں، اگر وہ نرینہ ہے تو اسے اپنے گھر کی امامت کے لیے چنیجیے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اپنی مسز کو اس خواہش کے بعد صرف ایک چھوٹی سی بات کہی تھی کہ دیکھیں صرف خواہشیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا نا، چونکہ یوں ہی مفت میں یہ پھول نہیں ہوتے حاصل، خون دل دیا جاتا ہے تو پھر بہار آتی ہے. تو ہم نے الحمدللہ یہ کوشش کی. میری یہ سمجھیں کہ جو ہے نا یہی ایک گزارش تھی کہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا اللہ کے گھر میں امام کعبہ بنے اور وہاں پہ کھڑا ہو کے ساری دنیا کو اللہ کی کلام سنائے، تو آپ ایک ایسی ماں بن جائیں جو امام کعبہ کی ماں کہلانے کی مستحق ہو، اور میں ایک ایسا باپ بن جاؤں کہ جو امام کعبہ کا باپ کہلانے کا مستحق ہو. ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے. الحمدللہ ہم نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے اور کر بھی رہے ہیں الحمدللہ. یہ جو ننھے منھے جو دو بچے ہیں آپ کے سامنے، یہ الحمدللہ عام نہیں ہے. اللہ کی توفیق سے جب سے ان بچوں نے کھڑا ہونا شروع کیا ہے الحمدللہ اس وقت سے لے کے آج تک ان کی کوئی نماز بھی فوت نہیں ہوئی. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے انسٹیٹیوشن میں بفضل اللہ تعالی تمام بچے الحمدللہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، تہجد اور اشراق کے بھی پابند ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف یہ نہیں کہ یہ بچے بلکہ ہمارے پاس پڑھنے والے تمام بچوں کے تمام والدین بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ان سعادتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
اپنا اپنا ٹارگیٹ ہوتا ہے. ہم لوگ آج جو ہے نا دنیا میں اتنا کھو چکے ہیں کہ ہمیں کسی بھی چیز کا نا وہ احساس نہیں رہ گیا. ہم دنیا کو حاصل کرنے میں اتنا بھاگتے جا رہے ہیں کہ اپنے دین کو بالکل ہی اکثر بلا دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنائیں, انجینئر نہ بنائیں, اسکالر نہ بنائیں, سائنٹسٹ نہ بنائیں, پائلٹ نہ بنائیں, آپ سب کچھ بنائیں, لیکن خدارا اس کے ساتھ اپنے بچوں کو ایک مسلمان بھی بنائیں. الحمدللہ جب کا میرا بیٹا سمجھیں کہ 4.5-5 سال کا ہوا تھا, تو میں نے تب سے ہی اس کو اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے جنازہ پڑھنے کا جو ہے نا وہ طریقہ سکھایا. کس نسبت سے کہ اگر میں آج فوت ہوں تو میرا یہ آخری حق میرا بیٹا ادا کرے. آپ لوگوں نے کتنے جنازے پڑھے ہوں گے اپنی لائف میں جس میں آگے کھڑے ہونے والے ان کے بیٹے ہوں. علماء اکرام, علماء عظام ہمارے لیے ہمارے سر کے تاج ہیں, لیکن جو ہے نا ہم نے جو ہماری ذمہ داریاں تھیں وہ بھی ان کو جو ہے نا ان کے کندھوں پہ ڈال دیں. اصل میں یہ جو ذمہ داری تھی اولاد کی تھی, جو ہے نا ماں باپ کی تھی, کہ چلے جب انسان رخت سفر باندھے آخرت کے لیے تو اس رخت سفر کے لیے جو آخری دعا ہے وہ اس کی اولاد کرنے والی ہے. کلامی ہوتی ہے, نکاح کی ذمہ داری بھی باپ کی. جی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسے. لیکن ہم نے یہ نا اپنے دین کے جو پورے گولڈن رولز تھے ان کو چھوڑا ہوا ہے. تو میں الحمدللہ یہ بھی اللہ کی توفیق سے آپ کو ریفلیکشن دوں گا کہ اس بیٹے کے دل میں مثلا جو ہے نا جو اس کی تعلیم و تربیت کی, اس میں 1-2 چیزیں اور بھی کہنا چاہوں گا. الحمدللہ یہ جو ہمارے کامل حفاظ ہیں, ہمارا ٹارگیٹ ان کی بیسٹ ریلیجیس اینڈ کنونشنل ایجوکیشن پہ ہے نا. الحمدللہ ان کے سینوں میں صرف قرآن پاک کے 15,59,000 جو ہے نا وہ معلومات کے ساتھ ساتھ حروف اور الفاظ اور آیات ہی صرف الحمدللہ محفوظ نہیں ہے. میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1,000 سے زائد معمولات, سنتیں, احادیث بھی ترجمہ کے ساتھ ان کے سینوں میں محفوظ ہیں. الحمدللہ ان کو تمام عبادات اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے اور تمام روزمرہ کی دعائیں الحمدللہ ازبر ہیں اس کی پوری سینس کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس کی بھی الحمدللہ ہم ابھی ریفلیکشن دیں گے. سب سے پہلے میں اس بچے کی جو پریزنٹیشن دینے جا رہا ہوں اس کا آپ کو تھوڑا سا انٹرو دینا چاہوں گا کہ یہ بیٹا بچپن سے ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ حرمین کی چاہ میں پلا بڑھا. یہ بیٹھتے, آتے جاتے, سوئے ہوئے. یہ بتائیے گا کس کے ساتھ تصاویر جو پیچھے آ رہی ہیں؟ یہ الحمدللہ یہ مختلف ائمہ حرمین ہیں, اللہ کی توفیق سے مؤذنین حرمین ہیں. اور ابھی الحمدللہ ایک ویڈیو مؤذن حرم ہے جی, یہ الحمدللہ مختلف جو ریناؤنڈ اسکالرز ہیں اس کے ساتھ ماشاءاللہ اس کی تصاویر ہیں. اور ابھی آپ انشاءاللہ شیخ سدیس کی جو ہے نا وہ اس کے بارے میں جو کلمات ہیں الحمدللہ وہ بھی آپ اس کے بارے میں سنیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ الحمدللہ جو بیٹا ہے اللہ کی توفیق اس کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے حرمین کی چاہ میں ہی پلا بڑھا ہے. اس کی ہر وقت جو ہے نا وہ ایک ہی صدا جو ہے نا وہ گونجتی. جب بھی یہ فارغ ہوتا ہے, اذان پڑھ رہا ہوتا ہے, قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے, حرمین کی آوازوں کو فالو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اٹھتے بیٹھتے, آتے جاتے, کھاتے پیتے, سوتے. میں پھر تیسری مرتبہ اس پہ فوکس کروا رہا ہوں, جب یہ سویا ہوتا ہے تو ہم اس کو تب بھی تلاوت کرتا ہوا پاتے ہیں الحمدللہ نا. تو ابھی یہ آپ کو الحمدللہ اللہ کے گھر میں جانے کی سب کی خواہش ہوتی ہے. ہر مسلمان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے ہم اللہ کے گھر میں پہنچیں اور اللہ کے گھر میں جو ہے نا وہاں پہ جا کے ادھر کی جو رحمتیں, جو سعادتیں ہیں ان سے مستفید ہوں, ادھر کی جو الحمدللہ جو صدائیں ہیں اس سے اپنے سینوں کو منور کریں. تو یہ بیٹا آپ کو یہاں پہ انشاءاللہ بیت اللہ کی ایک صوتی سیر کروائے گا. سب سے پہلے ہم آپ کو جو عید کا دن ہوتا ہے, عید سے ہم چکے, یہ الحمدللہ قرآن پاک کو دی بیسٹ لیول پہ پریزنٹ کرنا کسی عید سے کم نہیں ہے نا. تو ہم اسی کی نسبت سے الحمدللہ آپ کو جو ہے نا وہ عید کے ماحول میں سب سے پہلے لے کے چلیں گے, پھر حرم کی جو ہے نا اذان, تکبیرات اور نماز سارا کچھ آپ کو سنائیں گے. سب سے پہلے آپ یہ سماعت فرمائیں کہ جب حرمین میں عید کا دن ہوتا ہے تو وہاں پہ کون سی صدائیں جو ہے نا وہ حرمین کو معطر کر رہی ہوتی. یہ بیٹا آپ سب سے پہلے ہمیں عید کی تکبیرات سنائیں گے. جی میرا بیٹا. اللہ اکبر
اچھا اب آپ کو الحمدللہ وہاں پہ جو اسپیشلی جو ہے نا سبحان اللہ تو جو اللہ کے گھر میں جو سب سے معروف مؤذن ہے شیخ علی احمد ملا حافظہ اللہ تعالی، ماشاءاللہ 60 سال ہو گئے ان کو اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے اللہ کے گھر کو اپنی صداؤں سے مزین کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی پرسنالٹی ہیں اور اللہ نے ان کی آواز میں ایسا سوز اور ایسا درد رکھا ہے کہ سنتے ہی انسان کو حرمین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے نا اس کی. تو الحمدللہ سب سے پہلے یہ ان کی آواز میں نا وہاں پہ ہونے والی تکبیر سنائیں. چلیں شاباش. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر اللہ اکبر لا اچھا بیٹا، اب وہاں پہ میرا بیٹا ماشاءاللہ کافی سارے ائمہ حرمین ہیں، ان میں سے یہ چاہتے کی نا اللہ کی توفیق سے آپ کو آواز کے انداز میں جو ہے نا وہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پریزنٹیشن دیں گے. کہ بیٹا آپ سب سے پہلے ہمیں جو شیخ خالد الغامدی ہیں ان کے انداز میں سورہ فاتحہ سنائیں گے. جی بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بیٹا آپ شیخ یاسر الدوسری کے انداز میں میرا بیٹا سورہ فاتحہ سنائیں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شاباش میرا بیٹا. اب آپ ہمیں شیخ عبداللہ بن عواد الجنی کے انداز میں سورہ فاتحہ سنائیں گے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شاباش میرا بیٹا. اب بیٹا آپ ہمیں شیخ ماہر الویٹلی کے انداز میں سورہ فاتحہ سنائیں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شاباش. اچھا بیٹا اب آپ ہمیں شیخ سدیس کے انداز میں نا نماز کی اسکیچنگ کر کے دکھائیں. چلیں میرا بیٹا، جیسے وہاں پہ نماز ہوتی ہے یہ آپ کو اس کا جو ہے نا پورا اسکیچ دیں گے نا. ایک منٹ رکیے گا. شیخ عبد الرحمان السدیس کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک ویڈیو کلپ ہم شیخ عبد الرحمان السدیس کا دکھانا چاہتے ہیں. ذرا شیخ عبد الرحمان السدیس کا ویڈیو کلپ دکھائیے گا جو محمد بن عثمان کے لیے انہوں نے کہا ہے. الله ما شاء لا هذا رجل ما شاء الله ما شاء الله بطل ندعو له ان الله يوفقه ويحفظه قدام المستقبل مشرق ان شاء الله في هالموهبه العظيمه نموها بس ان شاء الله يراجع ويهتم ويحفظ ويكون متابع للحرمين ان شاء الله بكره يكون عالم.
فرما رہے ہیں کہ یہ لڑکا ہمارا ہیرو ہے، اس کا مستقبل بڑا شاندار اور تابناک. یہ شیخ عبد الرحمن السدیس کے الفاظ ہیں جو وہ چونکہ عربی میں ادا فرما رہے تھے تو میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا ہے، اور میں چونکہ ان سے میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگ نہیں جانتے، واقفیت نہیں ہے، انتہائی عجز و انکساری کا پیکر ہے شیخ عبد الرحمن السدیس. میں ان کا وزیر مہمانداری رہا ہوں، میں نے ان کا خیال رکھا ہے. 3 دن تک جب میں وزیر تھا تو وہ تشریف لائے تھے پاکستان، تو میرا ڈائریکٹ انٹریکشن رہا ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ یہ لڑکا ہمارا ہیرو ہے. تو وہ آپ کا خواب تو انہوں نے تقریباً اللہ تعالیٰ نے پورا کر ہی دیا ہے، ان کی زبان سے ایک الواق ہے. اس کا مستقبل بڑا شاندار اور تابناک ہے. دعا ہے کہ اللہ اس کا قرآن کریم سے والہانہ تعلق باقی رکھے اور قرآن کریم کو دہراتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرمین شریفین میں حاضری دیتا رہے. اور آخری الفاظ ان کے یہ ہیں، کل بہت بڑا آدمی بنے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی بیٹا آپ شیخ سدیس کے انداز میں آپ ہمیں نماز کا اسکیچ دیں نا. استو سے میرا بیٹا، ویل ڈن. أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہیں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بھائی سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. رحمت کے خزینے لایا ہے مہمان خدا رمضان میں بول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو افطار عامر کے ساتھ, اور ہماری یہ ٹرانسمیشن ہے رمضان میں بول. لیکن آج ماشاءاللہ پہلا جمعہ, اور پہلے جمعے کی جو سعادتیں برکتیں ہمیں آج مل رہی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے, گو کہ ہمارا روزانہ سیگمنٹ ہوتا ہے. جناب قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب اور قاری حسین آرائی صاحب منصفین کے فرائض انجام دیتے ہیں. خوش الہانی میں بول. اس وقت یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر, یہ واصل شاہد صاحب آج سونے سے محمد لکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ سونے کے پانی سے لکھ رہے ہیں. جی واصل شاہد صاحب ذرا بتائیے گا. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. پہلے تو یہ جو آپ کی طرف ماشاءاللہ اتنے عظیم بچے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں جی, اور بڑی خوشی کی بات ہے, اور ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں. اور جو میں سمجھتا ہوں ہمارے پورے پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز کی بات ہے یہ جو ہمارے پاس آج ہمارے ہیرو آئے ہوئے ہیں جی. اور دوسرا آپ نے یہ جو بات کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آج جو فن پارہ تیار کر رہا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہا ہوں. اور یہ چونکہ آپ کو بہتر جانتے ہیں کہ سب ناموں سے سب بڑا نام یہ ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آپ کا ہی کہنا ہے, پہلی ساری میں آپ نے جو فرمایا تھا کہ ہمیں درود پاک پڑھنے کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام بھی سب سے بڑا ہے, یہ درود پاک بھی سب سے بڑی عبادت یہ ہے. اور یہ سونے کا ورک ہے اس کے ساتھ لکھ رہا ہوں. اور انشاءاللہ یہ ابھی وقت اس پہ آج کچھ زیادہ لگے گا انشاءاللہ, اور یہ ابھی افطاری تک مکمل ہوگا تو دکھائیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ یہ آج سب لوگوں کو پسند آئے گا. جیسا کہ خانہ کعبہ کے غلاف پہ بھی اسی طرح کالے رنگ کے اوپر سونے کے وہ جو میٹل ہوتی ہے اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے, یہ سونے کا ورک ہے, اس کے ساتھ لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو ماشاءاللہ بہت شکریہ واصل شاہد صاحب, اپنا کام جاری رکھیے. سونے کے ورق پر محمد لکھا جا رہا ہے, اور ویسے تو سونے سے بھی زیادہ عرش پر لکھا ہوا ہے محمد. تو ماشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی اپنا نام لکھا, اپنے حبیب کا نام ملا کے لکھا. لا الہ الا اللہ کہنے سے صرف انسان مسلمان نہیں ہو جاتا, جب تک کہ اس کے ساتھ محمد رسول اللہ نہ کہا جائے تب تک انسان کامل مسلمان نہیں ہوتا. تو آج یہ ہم برکتیں سمیٹ رہے, اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے جناب حافظ محمد عثمان صاحب کو, اور ان کے ابھی صاحبزادے کی آپ نے صلاحیتوں کا جو مظاہرہ انہوں نے کیا. انشرا بیٹی پہلی کر چکی ہیں, اب ہمیں عثمان صاحب مزید بتائیں گے کہ اب وہ کیا کرنے والے ہیں, کیونکہ ہم نے آج اپنے تمام سیگمنٹس, ایک تو آج جمعۃ المبارک تھا, دوسرا یہ خود جمعے کا بھی اعجاز ہے کہ سبھی کینسل ہو گئی چیزیں. نہ ہم کچن میں گئے ہیں, نہ ہم نے کوئی اور, کیونکہ جو ہمارا خوش الہانی میں بول ہے وہ سمجھیے اسی میں تبدیل ہو گیا, کیونکہ قرات یہ بھی خوش الہانی ہے, خوش الہانی میں. تو اب ماشاءاللہ آج بول حقائق بھی ہم اس کو بھی ہم معطل کر رہے ہیں, یعنی سسپینڈ کر رہے ہیں, اور کل کریں گے. لیکن اب ہم جناب محمد عثمان صاحب سے, حافظ محمد عثمان صاحب سے گزارش کریں گے ہمیں بتائیں کہ اب وہ کیا. جی الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب آپ کے سامنے یہ بیٹا نماز جنازہ کا ایک سکیچ دے گا, ٹھیک ہے. اس سکیچ میں وہ جو دعائیں پڑھے گا, اسپیشلی وہ دعاؤں کے ہم سب محتاج ہیں. ہم میں سے کون ہے کہ جس کا کوئی پیارا اس دنیا سے جانا چکا ہو, اور ہم میں سے کون ہے جو اس پیارے کے لیے دعائیں خیر نہ کرنا چاہتا ہو. تو الحمدللہ اس سکیچ میں جو دعا ہوگی, اگر اس دعا کے اندر ہم سب جو ہے نا وہ آمین کہیں گے تو وہ ان تک بھی جو ہے نا وہ تمام جو ہے نا الحمدللہ فیض و برکات اس دعا کی پہنچیں گی.
تو آپ جو ہے نا وہ الحمدللہ یہ ملاحظہ کریں کہ یہ ننھا سا بچہ ہے. میں نے پہلے بھی یہ تھوڑا سا اشارہ کروانے کی کوشش کی تھی آپ کو کہ آپ اپنے بچوں کو جو مرضی بنائیں, لیکن اس ڈاکٹر, انجینئر, سائنٹسٹ, اسکالر, بزنس مین کچھ بھی بناتے ہوئے اسے ایک اچھا مسلمان ضرور بنائیں. اس میں آپ کے بچوں سے زیادہ آپ کا اپنا فائدہ ہے, چونکہ جب آپ نے اس دنیا سے جانا ہے تو یہ وہ زبردست سورس ہے جو آپ کی جانے کے بعد بھی جو ہے نا خیر و برکات کا موجب بن سکتا ہے نا. تو آپ جو ہے نا وہ اس سورس پہ تھوڑی سی اتنی محنت ضرور کریں کہ ان کو نماز, ان کو دعائیں, ان کو جو ہے نا وہ ایسے الفاظ ان کے سینوں میں ضرور نیک ڈالیں. اولاد ویسے بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے جی الحمدللہ نا, تاکہ جو ہے نا اس کا فائدہ آپ کو اور آپ کی اسی طرح پوری جو ہے نا وہ آباء و اجداد کو پہنچ سکے. تو اب آپ یہ الحمدللہ دیکھیں کہ یہ بیٹا یعنی کہ جس کو میں نے الحمدللہ 4.5 پونے 5 سال کی عمر سے ہی اللہ کی توفیق سے ٹرین کیا کہ بیٹا اگر آپ کی زندگی میں آپ کے والدین میں سے کوئی جاتا ہے تو آپ نے اگر کھڑے ہو کے ان کا یہ آخری حق ادا کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے. تو اس کی تعلیم و تربیت کے لیے میں الحمدللہ اسے اسکیچ لیتا رہتا ہوں. یہی اسکیچ میں آج آپ کو لائیو بھی جو ہے نا وہ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی اس چیز کو ٹارگٹ بناتے ہوئے اپنی زندگی میں جو ہے نا اس چیز کو ایڈ آن کریں. جی بیٹا اب آپ ہمیں جو ہے نا وہ ایک بیٹے کا اپنے باپ کے لیے جو دعائے خیر کرنا ہے آخری حق کی صورت میں اس کا ایک اسکیچ دیں گے. ٹھیک ہے میرا بیٹا, آپ سٹارٹ کریں. آگے ہو جائیں, تھوڑا سا مائک کے پاس ہو کے پڑھیں. جی الصلاة على الميت يرحمه الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه
مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة فأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها إلى الإسلام وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئت شفعاء فاغفر له. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ یہ وہ حق ہے جو ایک ماں باپ میں سے کسی کے جانے کے بعد اس کی اولاد کو خود سے ادا کرنا چاہیے، اور یہ تب ہی ادا ہو سکتا ہے جب ہم اپنے بچوں کی اس اعتبار سے تعلیم و تربیت کریں گے. اکثر والدین کا ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے کریں. میں آپ کو 2 پن پوائنٹس بتاتا ہوں. جو شخص بھی ان 2 پن پوائنٹس کے اوپر اللہ کی توفیق، اس کے فضل و کرم، اس کی رحمت کے ساتھ عمل کرے گا، انشاءاللہ اس کی اولاد وقت کی ولی ہوگی. سب سے پہلا پن پوائنٹ ہے اپنے رزق کو حلال کر لیں، اس میں سے شک شبہ والا کوئی بھی جو امر ہے وہ نکال دیں. اور دوسرا پن پوائنٹ یہ ہے آپ کے بچے وہ نہیں بنتے جو آپ چاہتے ہیں، آپ کے بچے وہ بنتے ہیں جو آپ ہوتے ہیں. تو ان کو چینج کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدلیں. جب آپ اپنے آپ کو بدلیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو خود بخود اپنی اولاد وہ بدلتی نظر آئے گی. تو یہ میرا لاسٹ میسج تھا. ٹھیک ہے، میں بس بہت بہت شکریہ آپ کا. تشریف رکھیے گا. جی بیٹا آپ بھی تشریف رکھیے. ناظرین محترم، میں یہاں پر ایک تو بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب حافظ محمد عثمان صاحب کا، اور یہ بتانا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ جنازہ پڑھانا بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے. اور میں بھی باپ ہوں، ہم سب کی جو بھی صاحب اولاد ہیں ان کی یہ خواہش ہوگی اور ہونی چاہیے کہ ہمارا جنازہ ہماری اولاد پڑھائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اور سب سے پہلا صدقہ جاریہ یہی ہے کہ وہ اپنے والد کا جنازہ پڑھائے، ان کے لیے تلاوت قرآن پاک، اور پھر اس کے علاوہ جو علم حاصل کیا ہے وہ علم نافع ہو. اس کے علاوہ وہ کچھ یاد میں مسجد تعمیر ہو سکتی ہے، کوئی ادارہ تعمیر ہو سکتا ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ تعمیر ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہیں، لیکن طریقہ کار ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں. میں یہاں یہ بس بتانا چاہوں گا کہ جو اس وقت جنازے کا طریقہ یہاں بتایا گیا اور جس انداز سے پڑھایا گیا، یہ امام محمد بن ادریس شافعی کا طریقہ ہے. اور یہ بتانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ چونکہ یہاں پہ احناف بھی تشریف فرمائے، تو یہ امام محمد بن ادریس شافعی کے طریقے کے مطابق جو ایک سلام پھیرا جاتا ہے، جو احناف کے اندر دونوں سلام پھیرے جاتے ہیں اور کچھ دعاؤں کا سلسلہ بھی، لیکن جنازے کا طریقہ بہرحال اسی طرح سے ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کس سمت لے کر جا رہے ہیں. یہ حافظ محمد عثمان صاحب اور ان کی اہلیہ کو کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے اپنے بچوں کو جو فرمایا خود انہوں نے کہ کھڑا ہونا سیکھا تو نماز پڑھنا سیکھ لی انہوں نے. یہ ہمیں سکھانا چاہیے، اور یہی ہمیں یہ حافظ محمد عثمان صاحب کا کام نہیں ہے، یہ تو ہمیں حکم دیا گیا تھا. بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنا سکھاؤ، اسے قرآن کی تعلیم دو. ہم دیتے نہیں ہیں، پھر دیتے نہیں ہیں. اس کے بعد جب بچے چڑھ چڑھ کر آتے ہیں ہم پر اور جب بدتمیزی کرتے ماں باپ سے، تو ہم کہتے دیکھو ہماری اولاد خراب ہو گئی. اگر آپ شروع سے ان بچوں کو نماز پڑھنا سکھاتے تو اس میں وہ روز پڑھتا نا، اس میں وہ دعا پڑھتا نا، جس میں ربنا اغفر لی ولوالدی، جب وہ پڑھتا تو خود بخود والدین سے محبت پیدا ہو جاتی. آپ نے نماز پڑھنا نہیں سکھائی، آپ نے قرآنی تعلیمات بچوں کو نہیں دی، قرآن نہیں سکھایا، اور سکھایا بھی تو آپ نے تلاوت سکھا دی، ترجمہ سکھائیے، جہاں پر والدین کا یہاں تک حق ہے کہ انہیں اف بھی نہ کہو. جب بچے جب یہ پڑھیں گے تو پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے، وہ اپنے ماں باپ کے احترام کریں گے.
اور اس احترام کے ساتھ وہ آگے بڑھیں گے تو یہ کریڈٹ جاتا ہے جناب حافظ محمد عثمان صاحب کو, ان کی اہلیہ کو, کہ انہوں نے 2 بچے ان کے ہیں, انشرا اور محمد, اور ماشاءاللہ محمد بن عثمان آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. ائمہ حرمین شریفین نے ان کی تعریف کی ہے, جو ان کا خواب ہے کہ یہ امام کعبہ بنے. ہم سب دعا گو ہیں کہ پاکستان سے بھی کوئی امام کعبہ بن کر جائے اور کوئی پاکستانی وہاں پر کعبۃ اللہ کا امام ہو اور وہاں پر نماز قائم کرائے. تو میں بس آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جو میسج اس پوری قوم کو دیا ہے اس میسج کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا تھا کہ کوئی اس پلیٹ فارم سے آ کر یہ بتائے کہ یہ اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے کہ بچہ جنازہ پڑھائے, موت سب کو آنی ہے. آج میں آپ سے یہ بات کہوں گا, اس دنیا میں مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن جو حقیقت میں بیان کر رہا ہوں, اس دنیا میں اللہ کا انکار کرنے والے بھی موجود ہیں. اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والے بھی معاذ اللہ موجود ہیں. اس دنیا میں لوگ حیات کا انکار کرنے والے بھی موجود ہیں لیکن موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. سب کو اس بات کا اقرار ہے کہ ایک دن موت آنی ہے. تو ایسی موت کیوں نہ آئے کہ جنازہ آپ کا رکھا اور پڑھانے والا آپ کی اولاد ہو, آپ کی اولاد آپ کا جنازہ پڑھائے. یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ اس وقت فرشتے بھی اس جنازے پر نور کی بارش کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ایسی تربیت دی تھی اپنی اولاد کو, ایسا سکھایا تھا تم نے اپنی اولاد کو کہ وہ تمہارا جنازہ پڑھا رہی. اور ایسا نہ بنائیں, دنیا کے علوم ضرور حاصل کریں, اس کے بغیر زندگی آپ نہیں گزار سکتے, لیکن اتنا علم ضرور حاصل کریں کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ سورہ فاتحہ کیسے پڑھی جاتی ہے. کیونکہ بہرحال جب دنیا سے آپ کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے, آپ کی زندگی کا سلسلہ سانسوں کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے, تب کیمسٹری کا فارمولا کام نہیں آتا, تب فزکس کا فارمولا کام نہیں آئے گا, تب C=mc² کام نہیں آئے گا, تب الحمدللہ رب العالمین ہی کام آئے گی. لہٰذا تھوڑا سا قرآن بھی آپ اپنے بچوں کو سکھائیں, ان کو پڑھائیں اور قرآن کی تعلیم دیں. قرآن سیکھیں گے تو قبر میں بھی کام آئے گا, اور دنیاوی تعلیم تو لازمی سیکھیں, عصری علوم حاصل کریں تاکہ اس سے آپ اپنے گھر والوں کو نفع پہنچائیں. ظاہر ہے کہ گھر والوں کو نفع سے مراد یہ کہ جب آپ عصری علوم حاصل کریں گے تو اچھی جاب مل جائے گی, اچھی جاب ملے گی, تنخواہ ہوگی, گھر میں آپ اپنے پیسے دیں گے, کھانا پینا راشن سب ہوگا. یہ اس طرح سے علم نفع یعنی علم نافع بن جائے گا. لیکن پھر مرنا تو ہے نا, اس دنیا سے جانا تو ہے ہم سب نے. اس کے بعد کیا کام آئے گا؟ اس کے بعد MBA کی ڈگری کام نہیں آئے گی, اس کے بعد BBA کی ڈگری, MA اکنامکس, MA لٹریچر, انگلش ایڈوانس پڑھی ہوئی ہے جناب, اردو لٹریچر میں کمال کیا ہوا ہے, بہترین ادیب نہیں. اس کے بعد قرآن کام آئے گا. تو آگے آنے والی زندگی, ہاں اگر یہ سوچ لیا ہے, آخری بات ہے کہ اگر یہ سوچ لیا ہے کہ بھئی یہی زندگی ہے تو پھر قرآن کی روح سے تو پھر آپ کو اللہ نے زندگی, پھر یہ دنیا دے دی آپ کو, بس کرے پھر اٹکھیلیاں دنیا کے ساتھ. قرآن کے مطابق یہی ہے, میں قرآن کے مطابق بات کر رہا ہوں, قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا. میں قرآن کے مطابق یہی ہے کہ پھر اگر یہی دنیا ہے نا تو پھر کریں اٹکھیلیاں, جو دل چاہ رہا ہے کریں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, پھر ہم نے تمہیں دنیا دے دی, لے لو. لیکن اگر آخرت پر یقین ہے, اور ہر مسلمان کا آخرت پر یقین ہے, آخرت پر یقین نہیں ہے تو ایمان مجمل نہیں ہے. اگر آخرت پر یقین ہے, ایمان مجمل ہے, تو پھر آپ کو آخرت کی تیاری کرنی ہے. اور سفر آخرت دنیا میں نہیں ہوتا, سفر آخرت یا کاندوں سے شروع ہوتا ہے اور ادھر سے شروع ہوگا سفر آخرت. تو یہ قرآن کی تعلیم جو آپ دلا رہے ہیں, میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان بچوں کے لیے ہماری طرف سے, بول کی طرف سے کچھ تحائف بھی ہم دیں گے. گو کہ آپ کبھی بھی یہ چیزیں قبول نہیں کرتے بلکہ ہمارے لیے تحائف لے کے آتے ہیں, لیکن آج ہمارا جی چاہتا ہے. اور محمد کی تو ماشاءاللہ ان کی آنکھوں میں جو چمک ہے نا محمد بن عثمان کی, میں ان آنکھوں کی چمک سے آپ کو, وہ تو خیر شیخ عبد الرحمن السدیس نے فرمایا ہے, لیکن میں بڑا گناہگار انسان ہوں, بہت گناہگار ہوں, اس تمام مجمع میں نہیں بلکہ اس پوری کائنات کا سب سے گناہگار آدمی ہوں, مگر میں ان کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر یہ بتا سکتا ہوں یہ بچہ بہت بڑا بنے گا ایک دن انشاءاللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.